بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر قرآن پاک میں کافی صورتوں میں آیا ہے۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا شجر نسب اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشع بن عبید بن صادر بن سمود اور جدیس دونوں بھائی تھے۔ سمود کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب اس مقام کا سکونت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے۔ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی، جس میں متعدد کمرے تھے اور اس حویلی کے ساتھ بڑا حوض تھا، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی، اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اس کا نام وادی قرا تھا، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 چھوٹی اور بڑی بستیاں تھیں۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ وہاں کے لوگ کھیتی کے کام کرتے، کنویں اور تالاب بناتے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا۔ پتھریلی زمینیں تھیں، اس لیے کنویں، تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے۔ پھر ان پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی شکل اور صورت سب سے بہتر تھی، اور نسب حسب میں بھی موجود لوگوں سے اعلیٰ تھے۔ لڑک پن سے ہی نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے: اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک مختصر اور کمزور جماعت آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائی اور مسلمان ہوئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے تو خدا کے دین کے منکر ہوتے، اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم یہ دھن دولت اور سرسبز باغات کی فراوانی اور بلند و عالی شان محلات کی رہائش، پھلوں کی کثرت اور شیریں نہریں حاصل نہ کرتے۔ تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے تابعداروں کو دیکھ کر، پھر ان کی تنگ حالی اور غربت کو دیکھ کر بتاؤ خدا کے مقبول کون ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تابعداروں سے کہتے: کیا تم میں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام پروردگار رسول ہیں؟ ان کو مسلمان جواب دیتے: ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کافر غصے میں آ کر کہتے: تم جس پر ایمان لائے ہو ہم انکار کرتے ہیں۔ بالآخر ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا: ہم فلاں طریق کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگنا، پھر ہم دیکھیں گے آپ کا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا۔ پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ گئے۔ لوگوں نے اپنے بتوں کو تختوں پر بٹھایا اور اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔
وہ لوگ بڑے عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کہو میں اپنے مالک الملک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو۔ پھر جو ان کا بڑا سردار تھا اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، یہ جو پہاڑ عیدگاہ کے سامنے ہے اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کے دکھاؤ۔ اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید ہو، بال نرم ہو، 10 مہینے کی حاملہ ہو، پھر ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا۔ سب نے اقرار کیا، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا کرنا شروع کی اور مسلمانوں سے کہا، تم میرے پیچھے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ سمود کے سردار اور تمام لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ رب ذوالجلال کی قدرت سے اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے وقت جانور نکالتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی لوگوں نے طلب کی۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز میں کہنے لگے، حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ سردار سمیت 6000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرے اور گزشتہ باتوں کے لیے معافی مانگی۔ لیکن دوسرے لوگ اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جادوگر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے جب تک یہ اونٹنی اور بچہ اس ملک میں رہیں گے۔ اگر تم کسی قسم کی تکلیف ان کو نہ پہنچاؤ تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اس اونٹنی اور بچے کو نقصان پہنچایا تو تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی، بڑے قد والی، روب دار تھی، جس طرف جاتی سب جانور دیکھ کر بھاگ جاتے اور پانی پر جب جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن جانوروں کو پلاؤ۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی چرتی اور دوسرے دن اور جانور پانی پیتے اور چرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کو باندھ دیتے، لوگوں سے پھر بھی برداشت نہ ہوا۔ ایک نوجوان اسی قوم سے تھا جس کا نام قدار تھا۔ قدار ماں باپ کو تکلیف دیتا تھا، زبان دراز تھا، ایک فحشہ عورت پر عاشق تھا۔ ایک دن اس عورت نے قدار سے فرمائش کی، اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج میں ڈالا ہے، اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے۔ پھر قدار نے ایسے بڑے گناہ کو کرنے کا ارادہ کیا اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کی تدبیر بنانے لگے۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا وہاں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس آئی تو اس عورت کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے سب سے پہلے اونٹنی کو تیر مارا، وہ تیر اس کی پیشانی میں لگا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر گل مچاتے ہوئے اونٹنی کی طرف گئے۔ اونٹنی زخمی ہونے کے باوجود بھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ آخر کار قدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار اس کی کونچوں میں ماری، پھر وہ اونٹنی زمین پر گری۔ زمین پر گرتے ہی اس کو پرزے پرزے کر دیا۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہوئے۔ اس کا گوشت شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے لیے منگوایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا۔ جس سے اونٹنی نکلی تھی وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اور لوگوں سے کہا، اس اونٹنی کے بچے کے 3 بار آواز نکالنے کی تعبیر یہ ہے، تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت ہے، اللہ کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔
بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی، جمعرات کے دن جب اٹھے تو سب کافروں کے منہ زر تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے ہیں۔ اس شہر میں 9 آدمی فسادی تھے، انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا گیا تھا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے، ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ باش باش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کافی وقت گزر گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے، تو ان کی خبر لینے گئے تو دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر کہنے لگے یہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم آج ہی اس سے فارغ ہو لیں۔ اس پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے آئیں گے تو اسی وقت راستے میں ان کا کام تمام کر دیں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ جب دوسرے دن اٹھے تو ان کے منہ سرخ تھے۔ جب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا تو کہنے لگے تم نے اونٹنی کے بدلے ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو نہیں مارا، بلکہ وہ ہمارے گھر پر خود چڑھ کر آئے تھے۔ ابھی یہ گفتگو میں ہی لگے ہوئے تھے کہ سردار جندب بن عمرو جو اسلام لایا تھا، وہ اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آیا اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ تیسرا دن جو ہفتے کا دن تھا، سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر ہم نے بنائے ہیں، ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے۔ اسی دن کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام پروردگار کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایسی سخت آواز کی کہ پہاڑ جنبش میں آ گئے اور آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت زدہ ہو کر اس سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور آواز نکالی۔ اس آواز سے سب شہر والے اوندے ہو کر گر پڑے، ان کے پتے پھٹ گئے اور وہ سب جہنم رسید ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اب مکہ مکرمہ کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں گے۔ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔